ملک میں ہر طرف دہشت گردی اور مذہبی حوالے سے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ایسے میں ملک کے ممتاز دانشور، اسکالر قاضی عبدالقدیر خاموش، چیئرمین اسلامی یکجہتی کونسل اپنا کردار احسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ آئے ان سے ملیں، ان کے حالات سنیں کہ وہ ملکی صورتحال کی وجہ سے کیا اظہار خیال کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں۔ کا فقدان ہے، امن اور آتشی کا فقدان ہے۔ یہ سارے عوامل مل کر کسی اچھے مستقبل کی نوید نہیں دے رہے، لیکن مایوسی کفر ہے۔ وہ لوگ جن کی معاشرے میں آواز کو قبولیت ہے، لوگ ان کی بات سنتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی۔ اس حوالے سے ہمیں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے اور مفکر پاکستان علامہ اقبال کے نظریات، افکار، ترجیحات اور اہداف کو سامنے رکھنا ہوگا کہ انہوں نے پاکستان کی تشکیل کے وقت اس کی مستقبل کو روشن بنانے کے لیے، یہاں کے باسیوں کی خوشحالی کے لیے، یہاں ملک میں امن و امان اور رواداری کے فروغ کے لیے کن اصولوں کو مقرر کیا تھا اور کون سی ترجیحات کا تعین کیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان میں داخلی استحکام کے لیے، محبت و رواداری کے فروغ کے لیے، مسلکی عصبیتوں سے بلند ہو کر، لسانی اور عصبیتوں سے بلند ہو کر، علاقائی نسبتوں سے بلند ہو کر، ایک پاکستانی کی حیثیت سے سوچ کو عام کیا تھا۔ اور یہ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ قائد اعظم نے اپنی جب پہلی کابینہ تشکیل دی تو اس میں جو وزیر قانون بنایا وہ ایک معروف اچھوت ہندو لیڈر تھا جس کا نام ڈاکٹر جوگندر ناتھ منڈل تھا، اور وزیر خارجہ ایک معروف قادیانی سر ظفر اللہ خان کو بنایا، اور یہ بات پاکستانی عوام کو سمجھائی کہ میرٹ کو بنیاد بناؤ، اپنی مسل کی محبتیں اپنی جگہ پہ، لیکن وہ محبتیں عصبیت کے اس روپ میں نہیں آنی چاہیے کہ دوسرے لوگوں کی زندگی کو آپ اجیرن بنا دیں۔ یہی سبب ہے کہ جو لوگ یہ تجزیہ کرتے تھے کہ پاکستان زیادہ سے زیادہ چند ماہ چل سکے گا، اس کے بعد پاکستان ختم ہو جائے گا، قائد اعظم نے جو جذبہ پیدا کیا تھا، جس سوچ کو فروغ دیا تھا، جس فکر کو عام کیا تھا، جن ترجیحات کا تعین کیا تھا، ان پر عمل پیرا ہو کر ہم نے ایسے تمام خدشات کو، تحفظات کو ختم کر دیا اور پاکستان ایک زندہ قوم کی حیثیت سے دنیا کے نقشے میں ابھرا۔ لیکن آج وہ پاکستان جس کی ترقی کی رفتار قابل مثال تھی، لوگ اس سے رہنمائی حاصل لیتے تھے، بیرونی دنیا آ کر یہاں سے سیکھ کر جاتی تھی، آج وہ پاکستان زخم ہے، آج وہ پاکستان لولہان ہے، آج وہ پاکستان نفرتوں کا گہوارہ بن چکا ہے، آج وہ پاکستان باہمی رواداری کے فقدان میں مبتلا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ مذہبی قیادت پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، ایک فکری سوچ پر اس کی اٹھان ہوئی ہے، اس لیے
مذہب والے جو ہیں، مذہب کے دائی جو ہیں، مذہب کے امین جو ہیں، مذہب کے نقیب جو ہیں، مذہب کے وکیل جو ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اپنے باہمی تحفظات کو سمیٹیں، بلکہ ختم کریں، اور ایک قوم کی حیثیت سے اس پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنی اثر نو ترجیحات کا تعین کریں، تاکہ ہم پاکستان کو مزید تباہی اور بربادی سے بچانے کے قابل ہو سکیں۔ یا اگر ہم نے ان تباہ کن حالات کا تجزیہ کر کے مستقبل کی لائحہ عمل طے نہ کیا تو یاد رکھو پھر ہمارا حشر عراق، لیبیا، شام اور یمن سے مختلف نہیں ہوگا۔ کسب پاکستان میں امن و امان کی صورتحال دگردوں ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، امن و امان اور مذہبی جو منافرت پھیل رہی ہے، اس کے پیچھے کون سے پیچھے کار فرما ہے، کچھ بتائیں۔ میں سمجھتا ہوں ایک تو ان پڑھ اور جاہل ملا اور ذاکر ہیں جو اپنی جگہ بنانے کے لیے انتہائی نفرت انگیز تقریریں کرتے ہیں، اور ان کی اس اشتعال انگیزی سے معاملے کا جو معاشرے کا بیلنس ہے، توازن ہے، وہ بگڑ جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت ہمیں بیرونی مداخلت کا بھی سامنا ہے، اور اس سلسلے میں میں کھل کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارا ہمسایہ ملک ایران جو ہے، جو کبھی جس کو ہم برادر اسلامی ملک کہتے ہیں، وہ سب سے زیادہ اس سلسلے میں ہمارے خلاف سرگرم عمل ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی دہشت گردوں کے استاد پکڑے جاتے ہیں یا دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں، ان کے پاس جب تلاشی لی جاتی ہے، تفتیش کی جاتی ہے، تو ان کے پاس سارے ڈاکومنٹس ایرانی نکلتے ہیں۔ تو ہم ایران کے لیڈرشپ سے یہ درخواست کریں گے کہ پاکستان کو خدا کے لیے معاف کرو، یہ نہ ہو کہ اس کے رد عمل میں آپ ایسے مسائل سے دوچار ہو جائیں کہ جن سے آپ عہدہ برآں نہ ہو سکے، اس لیے کہ پاکستان یمن نہیں ہے، پاکستان شام نہیں ہے، پاکستان عراق نہیں ہے، پاکستان کے پاس اپنے مستقبل کے لیے ٹھوس بنیادیں ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو جو ملکی سلامتی کے ادارے ہیں، ان کو اس بات کی طرف فوری اور گہری توجہ دینی چاہیے، اور اس جو سنگین مسئلہ درپیش ہے، اس کے حل کے لیے قابل عمل منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے کسی نئے فارمولے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر ایمانداری سے 1973 کے آئین پر عمل کیا جائے تو پاکستان کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ جو مجرم ہیں، جو چور ہیں، جنہوں نے پاکستان کے وسائل کو لوٹا ہے، ان کے بارے میں کوئی نرم رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک چوروں اور ڈاکوؤں کو ان کی چوری اور ڈاکے کا مال ان سے واپس نہیں لیا جاتا اور ان کو عبرتناک سزائیں نہیں دی جاتی، پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ روشن اور بہتر نہیں ہو سکتا۔ ملکی صورت بہتر بنانے کے سلسلے میں آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلہ میں ہماری جو اولین ترجیح ہے ہماری پارٹی کی، ہم نے رواداری اور امن و امان کے مسئلے کو کلیدی اور بنیادی حیثیت دی ہے، اور اس کے حوالے سے ہم ملک بھر میں اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم کانفرنسیں بھی کرتے ہیں، سیمینار بھی کرتے ہیں، لٹریچر بھی چھاپ رہے ہیں، اور باہمی چھوٹے چھوٹے جرگے کر کے ایسے معاملات کو نپٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔